بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ تاج محمد، روحانی مولا چینل اور رمضان المبارک کے روحانی موسم میں خوش آمدید۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم ایک ایسا عمل سر انجام دیں گے جس کو کرنے سے آپ کی جو بھی تمنا ہوگی وہ پوری ہوگی اور آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے کہ آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے؟ تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو سکپ کیے بنا آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کی رات بھی چھپی ہوئی ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہم اسی رات کی نسبت جو شب قدر آ رہی ہے یا جو بھی طاق راتیں آ رہی ہیں، ہم ایک دعائیہ عمل کریں گے، اور اس دعائیہ عمل کو کرنے سے آپ فوراً محسوس کریں گے کہ آپ کو اس کی کتنی زیادہ روحانی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ تو آتے ہیں اس دعائیہ عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اور نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی کا اپنے سامنے بھر کر رکھ لینا ہے۔ گلاس شیشے کا ہونا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میری ہدایات کے اوپر عمل کرتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور آپ کو پریشانیوں سے نجات بھی ملے گی۔ پریشانیاں چاہے صحت کے متعلق ہو، چاہے مال و دولت کے متعلق ہو، آپ کی کوئی بھی دنیاوی پریشانی ہو، انشاءاللہ العظیم وہ ساری آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کی جو بھی نیک اور جائز خواہشات ہوں گی وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوگی۔ تو آنکھیں بند کر کے ریلیکس اور پرسکون حالت میں بیٹھ جائیں۔ بند آنکھوں سے ہی صبر کریں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہی کہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں، تو بند آنکھوں سے ہی آپ نے 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ زبان سے تو ہم نے درود پاک بہت بار پڑھا ہے، یہ درود پاک زبان سے نہیں بلکہ آپ نے دل سے پڑھنا ہے۔ بند آنکھوں سے درود پاک کو دل ہی دل میں پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے، آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ آنکھیں بند کریں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں دل ہی دل میں، اور دل ہی دل میں درود پاک کو لکھا ہوا بھی دیکھیں۔ درود پاک پڑھ لیا ہے تو اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں۔ آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں، اور اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی محبت، عاجزی، عقیدت، احترام کے ساتھ پکارنا ہے۔ ایسے پکارنا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ اتنی تڑپ سے اللہ کو پکارنا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جانا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ پکارنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی سن رہا ہے، کیونکہ خود اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک میں کہ جب کوئی اس طرح کی حالت میں ہوتا ہے اور مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ اور آپ نے انتہائی اضطرابی اور تڑپ کی حالت میں اللہ کو پکارنا ہے۔ میرے ساتھ پکاریں، اللہ اللہ اللہ۔ اب اللہ کے حضور دعا کریں، تیری کسی بھی مخلوق نے، کسی بھی انسان نے جانے میں انجانے میں میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، مجھے نقصان پہنچایا ہے، مجھے تکلیف دی ہے، میں ان سب کو
تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یا اللہ تو بھی ان سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یا اللہ تو غفار ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما دے، اور یا اللہ ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، گھر میں، بار میں خوب خیر و برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں وہ سب کچھ عطا فرما دے یا اللہ جو ان کے لیے بہتر ہے۔ یا اللہ ان کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ اب دیکھیں کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی تکلیف پہنچائی ہے، اس شخص کا ذہن میں خیال لے کے آئیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، یا اللہ تو بھی نے معاف۔ اور اب اس یقین کے ساتھ کہ جن جن لوگوں نے یا جس مخلوق نے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا، آپ نے سب کو معاف کر دیا ہے، اور کامل یقین رکھیں کہ اللہ کی ذات نے بھی انہیں معاف فرما دیا ہے۔ اب اللہ کے حضور اور آج سے اختیار کر لیں اور ندامت لے آئیں۔ 4 آنسو گرتے ہیں تو 4 آنسو اور گرا لیں اور اللہ سے عرض کریں یا اللہ بہت گناہ گار، بدکار، کچھ بھی یا اللہ میرے پلے نہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، بے شمار گناہ ہیں یا اللہ میرے، سب گناہوں، سب کوتاہیوں، سب نافرمانیوں کے ہوتے ہوئے بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یا اللہ تو میرے سارے گناہ معاف فرما دے، جو گناہ میں نے بھول کر کیے، جان بوجھ کر کیے، یا اللہ میرے اس سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ تو غفار ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنی رحمت کے صدقے میرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ آگے ہوں نا تیری بارگاہ میں، تیرا ہی فرمان ہے کہ کوئی میری بارگاہ میں آ کے معافی طلب کرے تو میں معاف کرنے والا ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس یقین کے ساتھ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ کی ذات نے آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ دیکھیں یا اللہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو، جو بھی آپ کے ذہن میں گناہ آتے ہیں، ان گناہوں کو ذہن میں لے کے آئیں، بتائیں اللہ کو یا اللہ میرے سے یہ بھی گناہ سرزد ہوا، یا اللہ فلاں فلاں وقت میرے سے تیری یہ نافرمانی ہوئی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ تیرے سوا تو اب میرے پاس کوئی در نہیں ہے، اور یا اللہ میرے سے جانے میں، انجانے میں، جان بوجھ کر میں جس بھی طریقے سے تیری کسی بھی مخلوق کو تکلیف پہنچی ہے، یا میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، تو یا اللہ پاک اپنے رحمت کے صدقے مجھے معافی عطا فرما دے، معاف کر دے، اور ان سے بھی مجھے معافی دلا دے۔ اب ذہن میں خیال لے کے آئیں، بتائیں اللہ کو کہ یا اللہ میرے سے فلاں شخص کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، فلاں کو بھی میں نے تکلیف پہنچائی، فلاں کے ساتھ بھی میں نے غلط کیا، یا اللہ میں نے فلاں کا یہ نقصان کر دیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ سبھی چہروں کو سامنے لے کے ہیں جن جن کے ساتھ زیادتیاں آپ نے کی ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو بھی مجھے معاف فرما دے اور ان سے بھی مجھے معافی دلا دے۔ یا اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کچھ مقبول نیکیاں ہیں، تو یا اللہ بہتر جانتا ہے، تو یا اللہ یہ میری نیکیاں جن لوگوں کے ساتھ میں زیادتی کر چکا ان کو اگر یہ نیکیاں دے کر بھی میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یا اللہ میری نیکیاں ان کو دے دے اور بدلے میں میرے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ اگر میری نیکیاں کم ہیں تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے معافی عطا فرما۔ یا اللہ میں نے سنا ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ میری نیکیاں نہیں تیری رحمت بخشوائے گی۔ یا اللہ مجھے تیری رحمت پہ بھروسہ ہے، میرے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما دے اور مجھے ان سے بھی معافی دلا دے۔ اب آپ یقین رکھیں، کامل یقین رکھیں کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے سبھی گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ خود کو گناہوں سے پاک صاف ہلکا محسوس کریں، اور اب آپ کی جو بھی حاجت ہے، نیک خواہش ہے، جو کچھ بھی اپنے رب سے چاہتے ہیں وہ مانگ لیں۔ یا اللہ، مجھے دین و دنیا میں کامیابی، خوشحالی اور ترقی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی چاہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، مانگنے رب سے، رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یا اللہ، مجھے اچھا کر، مجھے گاڑی چاہیے، یا اللہ وسیع رزق، مال و دولت چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، آپ کو مل گیا ہے، اس یقین کے ساتھ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا بے حد شکر ہے۔ آپ بند آنکھوں سے ہی پانی کو پکڑیں اور 3 بار اللہ 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 کہیں، اور پانی کو 3 سانس میں پی لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی ذات نے آپ کو توفیق دی ہے اپنے حضور حاضر ہونے کی۔ اسی طرح آپ اس دعا کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں روزانہ سنیں، نہیں تو طاق راتوں میں ضرور اس دعا کو سنیں بھی یا خود دہرا لیں، خاص طور پر اس 27ویں کی رات کو، جس کے بارے میں سبھی کی رائے ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات آپ اس دعا کو یا تو خود سنیں یا پھر خود آپ اسی طریقے سے دہرا لیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس طریقے سے اللہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے اللہ سے اپنے سبھی گناہوں کو معاف کروا لیا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا ارد گرد کے لوگوں، اپنی فیملی اور خود سے جڑے ہوئے مخلص افراد کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ نیک تمنائیں، نیک جذبات، نیک خواہشات اور میری ساری نیک دعائیں آپ کے نام، سدا کی سلامتی ہو۔ اللہ حافظ۔